جی ٹی وی میں مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا کہ 4 دہائی پہلے جو ہم نے امریکی جنگ لڑی اور اس کے پیچھے کیا کیا عوامل تھے۔ جنرل ضیاء الحق اور ان کی باقیات نے افغان جنگ میں حصہ لے کر اور پھر افغان مہاجرین کی صورت میں جو لاکھوں پاکستان پر ایک ملبے کی صورت پر گرے، اس سے جو کلاشنکوف کلچر ہمارے یہاں آیا، اس سے جو ہمارے یہاں منشیات اور اسمگلنگ ہر طرح کی عام ہوئی، اور ہم نے جو نہ صرف یہ کہ یہ افغانستان بلکہ کی جنگ جو لڑی، اس میں ہم نے دنیا بھر کے جہادیوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں، اور پھر جیسے ہی وہ جو ماسکو میں زوال ہوا، امریکہ جو ہے جو 50s سے میکارتھیزم کا جو اس کا خواب تھا کہ کسی طرح جو سپر پاور کی سپرمیسی جو اس کی قائم ہو جائے، کولڈ وار ایرا ختم ہو جائے، اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن میں جیسے کہا کہ جس طریقے سے امریکہ کی روایت ہے کہ جب ان کا کام نکل گیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر ان لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین، جن کی پہلی دوسری جنریشن یہاں کا حصہ بن گئی، گھر بن گئے، شادیاں ہو گئیں، ایک وقت شناختی کارڈ بن گئے، پاسپورٹ بن گئے، اس میں ماضی کے تمام حکمرانوں نے اپنا پورا حصہ لیا اور ایک اپولوجسٹک رویہ ہماری حکومتوں کا رہا۔ اور اب یعنی آپ نے دیکھا کہ نوبت یہ پہنچی کہ ہماری جو بارڈر ہے، چاہے وہ تورخم بارڈر ہو یا چمن بارڈر ہو، یہ جو بہت پرس جو ایک بارڈر ہے، وہ ایک استعمال ہو رہا ہے برسوں سے۔ یعنی ہم نے جو کچھ کیا اس کے ریٹرن میں اب جس طرح وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، خاص طور پر وہ جو طالبان جب اپنے تخت پر بیٹھے تو کچھ امید بندی تھی کہ وہ ماضی کے حکمرانوں کے مقابلے مختلف ہوں گے، لیکن بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ وہ جو سو کالڈ پاکستانی طالبان تھے، تحریک طالبان پاکستان تھی، وہ رہا ہوئی، اس کی قیادت باہر آئی، پھر داعش اور پتہ نہیں کون کون، ایک بھرپور جنگ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سینکڑوں حملے ہوئے ہماری سرحدوں پر، ٹرائبل ایریا میں خورے دھماکے ہوئے ہمارے شہروں میں، کوئٹہ ہوا، پشاور ہوا، کوئی محفوظ نہیں رہا، اور بالآخر جو کام حکومتوں کو کرنا تھا ماضی کی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون، ایک بڑا بولڈ اسٹیپ نگراں حکومت نے اٹھایا ہے۔ اور سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ حکومت جس کو شاید 3 مہینے رہے یا 4 مہینے رہے، اس نے کیا اس کے لیے پورا ہوم ورک کیا تھا؟ کیا انہیں علم تھا کہ آپ 30 دن میں اوور نائٹ 30 سال سے زیادہ یہاں بسے افغان مہاجرین یا جو سو کالڈ مجاہدین یا ان کے جہادی گروپس ان کو یہاں سے واپس بھیج سکیں گے؟ آج ہی میں خانے جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وزارت داخلہ کی، اس حوالے سے سرفراز بگٹی صاحب نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی۔ ہمارے ساتھ دفتر خارجہ کی ترجمان زہرا بلوچ صاحبہ ہیں، اور اس وقت ویسے تو ہمارا بہت زیادہ فوکس جو ہے ہم معاشی غزہ پہ ہی ہے، جہاں بڑی بربریت جاری ہے، پاکستان اپنا کردار کر رہا ہے، لیکن ایک بہت ہی جو ہمارے لیے اس وقت بڑا انٹرنل ایشو بن گیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ایک بہت بڑا اسٹیپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اٹھایا ہے کہ وہ جو غیر قانونی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب ہیں، جس میں غالباً رجسٹرڈ بھی کافی تعداد میں ہیں، شاید 17 لاکھ اور 13 لاکھ غالباً غیر رجسٹرڈ ہیں۔ ایک تو تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا فیگرز میری درست کر دیجیے گا، آبزرویشن ہے، اور وہ عمل شروع ہو چکا ہے جانے کا، اس کے کیا مضمرات نکلیں گے۔ تو یہ جو ایک آپ سمجھتی ہے کہ بہت بڑا اسٹیپ ہے، 30 سال سے جو لوگ یہاں کا پارٹ بن گئے تھے، جن کی سیکنڈ نہیں 3rd جنریشن یہاں تیار ہو گئی تھیں، ان کو یہاں سے واپس بھیجنا از اے ہرکولین ٹاسک۔ جی بریلوی صاحب، شکریہ آپ کا۔ یہ اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے، جس کو ہم انلیگل فارینرز ریپیٹریشن پلان کہہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔
یہ ان لوگوں پر اطلاق نہیں ہوتا جو یہاں پر افغان مہاجرین ہیں اور یہاں پر رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہاں پر یہ ریفیوجیز کئی سالوں سے مقیم ہیں، ان کے بارے میں پاکستان کی علیحدہ سے پالیسی ہے جو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں. جو پالیسی جس کی جو 1 نومبر سے اطلاق ہوگا جس کا وہ پالیسی غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں پر کے بارے میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی نیشنلٹی سے ان کا تعلق ہو، چاہے ان لوگوں نے ویزاز ان کے ایکسپائر کر گئے ہوں یا انہوں نے پاسپورٹس ان کے پاس نہ ہو یا دستاویزات نہ ہوں، یہ ان لوگوں پہ اطلاق ہوگا. اور یہ ساری دنیا میں یہی قوانین ہیں اور یہی پاکستان میں بھی ہمارے قوانین ہیں، ان کے مطابق یہ اسٹیپ گورنمنٹ لینے جا رہی ہے. لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ لیگل میں مثلا اگر ان میں سے مجھے تو یاد ہے کہ یہاں پر جو ایک طالبان کے جو ایک امیر تھے، ان کے پاس نہ صرف پاکستانی شناختی کارڈ پاسپورٹ تھا، بلکہ بعد میں پتہ چلا کہ کراچی میں ان کی جائیدادیں بھی ہیں. جب وہ غالباً ایران بارڈر پہ ملا اختر غالباً جب مارے گئے تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خالی مسئلہ. اور اسی طرح جو روہنگیار سے آئے تھے ان کی تعداد ہمارے یہاں کراچی میں گیا تھا، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. بہاری تو اب وہ پارٹ بن گئے ہیں، وہ تو 3rd جنریشن ان کی ہے، وہ تو 70s کے بعد آئے تھے. پھر اور بہت سارے. تو یہ جو لیکن لوگوں کو یہ جو بیچارے جو بہار سے ہوئے یا روہنگیار کے ہوئے یا برما کے ہوئے، باقی زیادہ تر ابھی تک کوئی بہت زیادہ کرائم میں ملوث نہیں رہے تھے. لیکن میں یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے یہاں خودکش حملے بڑھے یا دھماکے ہوئے، تو ہمارے ذہن میں فوراً ہی وہ سو کالڈ افغان مہاجرین آتے ہیں، حالانکہ وہ ادھر سے آتے ہیں، بارڈر کراس کر کے آتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ اگر اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ جو آپ کو بھی علم ہے، میں کسی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انوالو یو اینی پالیٹکس کے ہماری جو ریاستی اداروں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بلا یا جو ہماری میں نے کہا پھر آیا میری گارڈڈ لفظ، وہ پھر کر کے بھیجنا شروع کر دیں گے جو بیچارے انوسنٹ لوگ ہیں، ان کو وہ کریں گے جو برسوں سے پارٹ بن گئے ہیں. جی اس پہ دیکھیں گورنمنٹ کی جو پالیسی وہ یہی ہے کہ یہ جو انلیگل مہاجرین انلیگل امیگرینٹس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی نیشنلٹی سے ان کا تعلق ہو، جو پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ان سب پہ لاگو ہوگا کسی بھی نیشنلٹی سے ان کا تعلق ہو. دوسرا اس میں میکنزم بنا دیے گئے ہیں تاکہ کوئی ہراسمنٹ نہ ہو اور لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. اس پہ ہیلپ لائنس بنا دی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی انڈیویجول اگر سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ان کی نظر سے گزرا ہے تو وہ بالکل اس پر ہیلپ لائن پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ریڈریسل دے گی. دیکھیے ایک یہ جو بنگالی آئے تھے جو بہت تعداد میں، وہ تو ہمارا تجربہ ہے کہ وہ بہرحال لیگل یا لیگل طریقے سے، کیونکہ جب وہاں معاشی استحکام آنے لگا تو وہاں منتقل بھی ہوئے. خود میں خیال ہمارے آپ کے گھروں میں یا کراچی میں تو خاص طور پر دوسرا تیسرا بنگالی خانسامہ یا ملازم ہوتا تھا، کھانا اچھا پکاتے تھے. وہ تو بہت بڑی تعداد میں یہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کے ملک نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہ یہاں نہیں، یہ تو مڈل ایسٹ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. آئدر وہ ملک جو اگر برما سے تعلق رکھتا ہے کوئی یا کسی اور سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس ملک سے، جیسے یا افغانی ہیں، کیا وہ بھی کوآپریٹ کریں گے، انہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ترکی کی سرحد پر شامی اور ایک کوئی بہت انہوں نے سفر کیا، پتہ نہیں کیا ہوا ان کا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو جن ممالک سے ان کا تعلق ہے ان سے بھی اس میں کس حد تک وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں. جی ہم اس سلسلے میں ان ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ یہی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس پہ ہمارا یہی نقطہ نظر ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ نہیں چاہے گا کہ ان کے
نیشنلز کسی اور ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہوں اور وہاں کے لاز کی خلاف ورزی کر رہے ہوں. تو یہ ان کا ایک اس سلسلے میں ہم ان ممالک کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بہت اسموتھ طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اگر میں لاسٹ آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ فارم ہے یا اس میں کچھ ابھی حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیونکہ میرے خیال 5-6 دن رہتے ہیں کہ تاریخ میں اضافہ کی جائے جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے؟ نہیں جی، آپ نے آج سنی ہوگی منسٹر فار انفارمیشن، منسٹر فار انٹیریئر نے بھی آج پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی اناؤنس کیا ہے کہ 1 تاریخ سے یہ پالیسی کا اطلاق شروع ہو جائے گا. یعنی 30 اکتوبر تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ہاں جی، شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ایک بڑا بولڈ اسٹیپ نگراں حکومت نے اٹھایا ہے اور سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ حکومت جس کو شاید 3 مہینے رہے یا 4 مہینے رہے، اس نے کیا اس کے لیے پورا ہوم ورک کیا تھا؟ کیا انہیں علم تھا کہ آپ 30 دن میں اوور نائٹ 30 سال سے زیادہ یہاں بسے افغان مہاجرین یا جو سو کالڈ مجاہدین یا ان کے جہادی گروپس ان کو یہاں سے واپس بھیج سکیں گے؟ جان اچکزئی صاحب کا یہ اعتبار سے بڑی اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ اس وقت صرف یہ نہیں کہ وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں اور عملاً اس میں حصہ لے رہے ہیں، بلکہ وہ جو پولیٹیکل خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ ڈیورن لینڈ کے اس طرف اور اس طرف کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. شکریہ جان صاحب. اور میں نے کہا نا، میں آپ کو بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان کی حیثیت سے بات نہیں کروں گا، اور ایک جو میں نے اپنی ایک آبزرویشن دی ہے، آپ اس کو پورے اس پس منظر کو سمجھ رہے ہیں. تو اتنا بڑا بولڈ اسٹیپ آپ کی حکومت نے کہ میں نے کہا نا کہ 30 سال سے جو ناسور بن گیا تھا اس کو آپ چاہتے ہیں کہ 30 دن میں بالکل جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں. کتنا ہوم ورک آپ نے کر لیا؟ کتنی امید ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں گے جان اچکزئی صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے وہ اس ملک میں رہ رہے تھے، ان کو ہم نے ایک ٹائم لائن دی ہے، ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ اس ٹائم تک اس ملک سے باہر نکل جائیں گے. اب اگر وہ نہیں نکلتے تو اس کے لیے ہم نے تیاریاں کی ہیں کہ ہم بالخصوص جو 3 میجر ڈسٹرکٹس ہیں جس کے فرنٹ لائن ڈسٹرکٹ ہم کہتے ہیں، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن، یہاں پہ اسمبلی پوائنٹس ہم نے بنا دیے ہیں. ان لوگوں کو ہم وہاں جمع کریں گے، پھر لا انفورسمنٹ اداروں کی موجودگی میں ہم ان کو ایگزٹ پوائنٹ تک پہنچائیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ڈیڈ لائن جو ہے یہ میٹ نہیں ہوتا تو یہ کارروائی سٹارٹ ہو جائے گی، اور یہ ایک دن میں مکمل تو نہیں ہوگی، لازمی بات ہے، لیکن ایک میسج تو ہے کہ ہم جو ہے اس ڈیڈ لائن کے بعد ہم کارروائی کریں گے، اور فارن ایکٹ کے تحت ہم ان کو جہاں بھی ہمیں ملیں گے، جہاں پہ آبزاربڈ ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم ان کو یعنی چن کے باہر نکالیں گے، فل سٹاپ. اب رہی یہ بات کہ یہ کتنے دن لے گا، لازمی بات ہے یہ لانگ ہال کمپین ہوگا، لیکن یہ ایک مسلسل کمپین ہوگا، کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے ہم ایک ریزالو کے ساتھ اس کمپین کو لانچ کر رہے ہیں. ماضی میں لوک ورم ایٹیچیوڈ تھا، مختلف اداروں کے مختلف جو ہے ترجیحات تھے، 7 ادارے اس ایشو کو دیکھ رہے تھے، ان میں ہم آہنگی نہیں تھی، ان کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ تھی، لہٰذا یہ معاملہ کئی سالوں اور دہائیوں سے جو ہے وہ ہمارے سامنے یعنی چلتا رہا. لیکن اب جو گورنمنٹ ہے، آرمی چیف ہے، ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ اس ملک میں آنے والا اور رہنے والا اس کے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، ورنہ وہ جدھر سے بھی آیا وہاں اس کو واپس جانا پڑے گا. لیکن جان صاحب، اس میں 2 طرح کے ہیں نا جو آپ سو کالڈ مہاجرین کہہ لیں. ایک یو این سے رجسٹرڈ ہیں، تو خیر ان کی تعداد کے بارے میں ابہام ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کے ہاں کیونکہ کوئٹہ ہوا یا پشاور ہوا، ان کا جو بود و باش ہے، ان کا جو لباس ہے، ان کی زبان ہے، وہ یکساں تقریباً یکساں ہے. اکوموڈیٹ آسانی سے وہ کاروبار میں اور ان علاقوں میں اور محلوں میں ہو جاتے ہیں. لیکن ان میں کچھ لوگوں کو انہوں نے ایک پرماننٹ یونائٹڈ نیشن نے اسٹیٹس دیا ہوا ہے مہاجرین کا بھی، گو کہ وہاں حکومت آ چکی ہے. تو پہلے تو ایک ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں 30 لاکھ ہیں،
پھر کہا گیا کہ 14 لاکھ ہیں، ان میں 7 لاکھ جو ہیں رجسٹرڈ ہیں، اتنے غیر قانونی ہیں. آپ نے جو ہوم ورک کیا اس میں ابھی تھوڑا سا ہمیں یہ وضاحت کریں نا کہ ہم جو فیکٹس اور فیگرز کیا ہیں. جی ٹوٹل جو جن کے پاس UNHCR کے کارڈ ہیں یا افغان ڈاکومنٹ ہیں ان کی تعداد 1.7 ملین ہے، یعنی 17 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نہیں نکال رہے ہیں، جو نہیں نکال رہے ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں ان کو ہم نہیں نکال رہے ہیں جب تک ان کا UNHCR کے ساتھ یہ اگریمنٹ اور ٹرائیپارٹائٹ یعنی پاکستان حکومت کے ساتھ ہے، ہم ان کو نہیں نکال رہے ہیں. جن لوگوں کو ہم نکال رہے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 1.3 یعنی 13 لاکھ ہیں. ان میں جو ہے وہ افغانز کی تعداد زیادہ ہے، ان میں ایرانین بلوچ ہیں، ان میں کردز ہیں، ان میں انڈینز ہیں، ان میں بنگلہ دیشی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان میں نائجیرینز ہیں، ان میں بوسنیا ہرزیگوینا کے لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو یا مختلف اوقات میں ادوار میں آتے رہے ہیں، آج ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا 17 لاکھ لوگوں کو آپ نہیں نکال رہے یعنی جو رجسٹرڈ ہیں اقوام متحدہ کے؟ میرے خیال میں ٹوٹل ہم لوگ 40 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، اس میں شاید افغانوں کی تعداد 38 لاکھ کے قریب ہے، جس میں جو لیجٹ ہے، جو جن کے پاس کارڈ ہیں ان کی تعداد 17 لاکھ ہے، باقی غیر ملکی تارکین وطن ہیں. اچھا اب جو غالباً ہفتہ بھی نہیں رہتا اور میں نے دیکھا ان کا واپسی بھی شروع ہو گئی ہے، پھر افغان حکومت کا بڑا شدید رد عمل ہے، اور یعنی رد عمل ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ ہمارے نکال دیں TTP والے یا ان کے پاس موجود ہیں، تو اب ان کی صورت کیا ہے کہ جو آپ کے جو چمن بارڈر سے اور یا تورخم بارڈر کے ذریعے ہی جا رہے ہیں نا یہ لوگ، اور شاید آپ لوگ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1.5-2 لاکھ شاید غالباً اب تک واپس جا چکے ہیں. دیکھیے آج تک تو 15,000 لوگ والنٹریلی جا چکے ہیں، لیکن افغان طالبان کا رویہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ منفی ہے، ایران کے ساتھ مثبت ہے. ایران نے 3 مہینے میں تقریباً ابھی پچھلے مہینے میں 56,000 یعنی 56,000 لوگوں کو واپس بھیجا ہے، اور ان کو انہوں نے استقبال کیا ہے. وہاں پہ بارڈر پہ ان کو جو ہے وہ کھانا دیا ہے، اور ان کو جو ہے مختلف افغانستان کے علاقوں میں انہیں سیٹل کرنے کے لیے ان کا پلان ہے. اب ہمارے ساتھ مثلاً ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اگر ہم کب تک رکھنا چاہتے ہیں؟ 40 سال تو ہمیں ہو گئے، چلیے آپ مثال کے طور پہ ہم 1 سال اور رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ کے لوگ ہیں، آپ نے ان کو قبول کرنا ہے. دیر از نو ادر وے. یہ ہمارے پاس آئے تھے، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اب ہم نے بیچنا ہے. یہ آپ نے اگر آج نہیں لینا ہے تو کل لینا ہے، کل نہیں لینا ہے پرسوں لینا ہے. آپ کے پاس کیا پلان بھی ہے؟ تو یہ تو ان کا ساورن ڈیسیجن ہے، لیکن ہمارا ساورن ڈیسیجن یہ کہ ہم نے ان کو ایگزٹ پوائنٹ پہ ان کے حوالے کرنا ہے. ان کی جو ہے وہ عملی مجبوری، آپریشنل مجبوری ہے کہ وہ ان کو قبول کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے نیشنل شہری ہی نہیں ہے. ہاں اس بات پہ آپ ہمارے سے اختلاف کریں کہ ہم کیوں بیچ رہے ہیں. اس لیے ہم بیچ رہے ہیں کہ اس میں 80% لوگ ایشوز میں انوالو ہیں، ٹیررزم میں ایشوز ہیں، کرائمز میں ایشوز ہیں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے، KP گورنمنٹ کہہ رہی ہے، بسائڈ بلوچستان گورنمنٹ. ہمارے جو جیلوں میں لوگ ہیں ان میں سے یعنی 500 سے زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسٹریٹ کرائم میں اور دوسرے کرائم میں، اور ان کا ایک تعلق ایک کمیونٹی سے ہے افغانستان سے. جو ہمارے تقریباً جنوری سے اب تک 20 دھماکے ہوئے ہیں، اس میں 14 دھماکوں میں افغان نیشنلز ہیں جنہوں نے خودکش میں حصہ لیا ہے. تو اب ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کس طریقے سے ان کو کنٹرول کریں گے اگر ہم ان کو پراپرلی رجسٹر کر کے واپس نہیں یعنی بیچتے ہیں؟ شکریہ جان چکزئی صاحب. جان چکزئی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم ابھی تک 17,000 کو باہر بھیج چکے ہیں، یعنی واپس بھیج چکے ہیں. اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ افغانوں کو ناراض تو ایران سے ہونا چاہیے جو 66,000 کے قریب لوگ بھیج چکے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی فیکٹ فیگر دیے کہ یہ جو سو کالڈ افغان مہاجرین تھے جو پکڑے گئے، ان میں سے اکثریت جو تھی، ان میں جو خودکش حملوں میں جو لوگ ملوث تھے ان میں اکثریت انہی تھی جو باقاعدہ حصہ بنے ہوئے تھے افغان مہاجر کی صورت میں، یا مختلف انہوں نے روپ دھار رکھے تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. GTV میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، کیونکہ ایک بہرحال ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے بات کرنی پڑی جو غیر قانونی مقیم ہیں.
لیکن اس وقت جو کچھ اسرائیلی بربریت کو ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں، انسانی المیہ جو ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، محض اسکرینوں پر دیکھ کر مجھے تو لگتا ہے کہ ساری مسلم امہ، سو کال مسلم امہ جو ہے آنسو بہا رہی ہے، یا پھر بہت ان کے کچھ کر رہے ہیں تو ان کے حکمراں جو ہے وہ بیانات کی حد تک محدود ہیں۔ ذرا یہ منظر دیکھیے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تڑپتے بچے، لوگوں کی چیخیں پکار، اور یعنی اس پورے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غالباً میں نے اپنی حالیہ تاریخ میں اس سے زیادہ بربریت درندگی نہیں دیکھی۔ کوئی 6500 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی، ایون یہ کہ فرانس کے سربراہ بھی جو ہے تل ابیب پہنچ گئے، جو بائیڈن اس سے پہلے گئے تھے، اور ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ جو امریکی صدر نے دیا ہے، اور وہ یہ کہا کہ میں یہودی نہیں ہوں لیکن میں زائنسٹ ہوں۔ یہ اس سے زیادہ خوفناک بات ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ اس وار کو وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جنگ کو بنا رہے ہیں، اور یہی سلوک ابھی ہم کل میں گفتگو دیکھ رہا تھا کہ کی جا رہی تھی کہ ہندوستان بھی ایک جنگ برپا کیے ہوئے ہیں نا، کہ مسلم اور غیر مسلم کی جو ہندوتوا جو بنائی جا رہی ہے وہاں پر غالباً ایسا لگتا ہے، بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید اسرائیل اور اس کے سرپرست اس وار کو، اس جنگ کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، یعنی پوری جو مغربی دنیا ہے، چاہے اس میں میں جب میں فرد کو مذہب کے حوالے سے نہیں دیکھتا، لسان کے حساب سے نہیں دیکھتا، لیکن یہ تمیز تو کرنی پڑتی ہے نا کہ وہ جو انتہا پسند، شدت پسند مذہبیت صرف مسلم میں نہیں بلکہ جیوش میں اور عیسائیوں میں یا دیگر میں ہے، اس کو ابھار کر سامنے لایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ دنیا تقسیم ہے اس وقت، خاص طور پر یہ جو حماس کے حوالے سے، اسرائیلی بربریت کے حوالے سے پورا ویسٹ، امریکہ، اس کے اتحادی ایک طرف، اور جو پور ہماری جو عرب کنٹریز ہیں ان کا اپولوجیٹک رویہ، مصالحانہ مدافعانہ رویہ مغرب کی طرف ہے۔ میں ایک سے پہلے کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ چند ماہ پہلے تک ہمارے جو سعودی عرب اور UAE اور بحرین اور ایک کے بعد دوسرے ملک تجارتی اور سفارتی روابط بڑھا رہے تھے، سفارت خانے کھول رہے تھے، اور اس کا دائرہ پورا ہم تک بھی پہنچ رہا تھا کہ ہمیں بھی پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ اور شاید پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں بالواسطہ طور پر یہ دھمکی دی گئی کہ ہمیں اس کا حصہ بننا پڑے گا۔ آخر حماس کب تک یہ اس جنگ کو جاری رکھ سکے گا؟ ٹھیک ہے، حزب اللہ بھی ہے، لیکن اب ایسے عوامل سامنے آ رہے ہیں کہ ایران کو براہ راست دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ جنگ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بل کو اجازت۔